الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 کا ترجمہ اور اس کے تحت جو ہے وہ مختلف تفاسیر کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح بات کرنے، کرانے اور سننے سنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور ہرگز نہ گمان کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس پر جو دیا ہے ان کو اللہ نے اپنے فضل سے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بخل ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ وہ برا ہے ان کے لیے۔ ان قریب توغ بنا کر ڈالا جائے گا اس مال کا جو کہ اس میں وہ بخل کرتے تھے قیامت کے دن، اور اللہ ہی کے لیے ہے میراث آسمانوں اور زمینوں کی، اور اللہ اس سے جو عمل تم کرتے ہو خبردار ہے۔ تو یہاں جو چیز آج گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے بخل، یعنی کنجوسی کرنا، اور اس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس آیت مقدسہ میں بھی بیان کیا، اور اس کے علاوہ اس مضمون کو کم و بیش 11-12 جگہوں پر بخل کے بارے میں جو ہے وہ بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ آیت کا اصطلاحی ترجمہ اس طریقے سے کہ جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہے، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں، بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ عنقریب وہ جس میں بخل کیا ہے قیامت کے دن ان کے گلے کا توق ہوگا، اور اللہ ہی وارث ہے آسمانوں اور زمینوں کا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ یہاں پہ یبخلون کا مطلب جو لفظ آیا ہے اس کا مطلب ہے کہ بخل کرتے ہیں۔ سیطوقون اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز توق بنا کے گردن میں ڈال دی جائے، یا گردن بند جس کو کہا جاتا ہے۔ میراث کا مطلب ہے ملکیت، یعنی ملکیت جائیداد جو ہے وہ سب کی سب اللہ رب العزت کی ہے۔ یہاں جو لفظ استعمال ہوا حسب یہاں سے وہ اس کا مطلب ہے گنتی کرنا، جو اصل لفظ جس کے معنی یہاں کہا گیا ہے کہ تم گمان نہ کرو وہ ہے حسبہ یحسبو، کہ خیال کرنا یا گمان کرنا، اور پھر اسی سے حاسب اور حسیبن وغیرہ جو ہے وہ اس طریقے سے بنتے ہیں۔ اس کو آپ حضرات جو ہے وہ دیکھ لیجیے گا۔ بخل یا کنجوسی کے لغوی معنی کیا ہے؟ بخل کرم کی ضد ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے، علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ جس مال کو جمع کرنے کا حق نہ ہو اس کو خرچ نہ کرنا، یا یوں سمجھ لیجئے کہ جس مال کو خرچ کرنا ہو اس کو خرچ نہ کرنا، یہ بخل ہے۔ اور بخیل اس شخص کو کہتے ہیں جو کثرت سے بخل کر رہا ہو۔ اس کی دو قسمیں ہیں کہ اپنے مال کو خرچ نہ کرے اس میں بخل کرے، اور غیر کے مال میں بخل کرے، اور یہ دونوں چیزیں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ منع فرما دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ واعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ اور جو لوگ بخل کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بخل کا، اور چھپاتے ہیں اسے جو دیا ہے اللہ نے ان کو اپنے فضل سے، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب۔ یعنی یہاں پر یہ بات ارشاد فرما دی گئی بالکل کلیئر کہ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور بخل کا حکم دیتے ہیں، اور جو کچھ اللہ رب العزت نے دیا ہے ان کو اپنے فضل سے اس کو چھپاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بارے میں ارشاد فرمایا وَاعْتَدْنَا کہ ہم نے تیار کر رکھا ہے للکافرین عذابا مہینا، کہ جو لوگ اس کام میں ملوث ہیں اور جو یہ کرتے ہیں ان کے لیے ہم نے جو ہے وہ ایک عذاب کو تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد یہ دیکھیے کہ تحقیق یہ ہے کہ بخل کے یا کنجوسی کے اصطلاحی معنی کے اعتبار سے اس کی تحقیق یہ ہے کہ جہاں خرچ کرنا واجب ہو وہاں خرچ نہ کیا جائے، یہ بخل ہے، اور جہاں خرچ نہیں کرنا ہے وہاں پر خرچ کیا جائے، یہ اسراف ہے۔ تو جو چیز مقصود ہے وہ ان دونوں کے بیچ میں ہے، جسے ہم اعتدال کہتے ہیں۔ قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَاكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُوقِكَ
اور نہ کر اپنے ہاتھ کو بندھا ہوا اپنی گردن تک یا اپنی گردن سے، ولا تب ستھا کل البستی، اور نہ کھول دے ایسا بالکل جیسے کہ کھول دینا ہے، فتح ادا معلوم محصورا، ورنہ بیٹھا رہے گا تو ملامت کیا ہوا تھکا ماندہ۔ یعنی پہلے حصے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اپنے ہاتھ کو باندھ کے نہ رکھو خرچے کے لیے، یعنی جہاں خرچ کرنا ہے وہاں پہ خرچ کرو، ہاتھ کو نہ روکو، اور جہاں خرچ نہیں کرنا ہے، جو فضول خرچی ہے، اس کو وہاں پر خرچہ نہ کرو، اور نہ کھول دے اسے بالکل جیسا کہ کھول دینا، ولا تب سدھا کل البستی، یعنی فضول خرچی کرنے کا حکم منع کر دیا کہ فضول خرچی نہ کریں، بلکہ خرچ وہاں کریں جہاں کرنے کا ہے۔ اور اگر فضول خرچی کرے گا تو اس کے بعد جب سارا مال ختم ہو جائے گا تو پھر جو ہے وہ بے یار و مددگار اور اپنے اوپر ملامت کرتا ہوا جو ہے وہ انسان بیٹھا رہے گا۔ اسی طریقے سے سورہ فرقان میں ارشاد فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور وہ لوگ جو کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ خرچی میں تنگی کرتے ہیں، اور ہوتا ہے ان کا خرچ اس کے درمیان ایک معتدل طریقے سے۔ یعنی یہاں یہ بات نہیں ہے کہ فضول خرچی کرنا ہے کہ اتنا خرچ کیا کہ جہاں نہ ہی خرچ کرنا ہے وہاں بھی خرچ کر دیا گیا، اور نہ یہ ہے کہ خرچے سے روکا جائے کہ جو چیز خرچ کرنا واجب ہے وہاں خرچہ نہ کیا جائے، بلکہ اعتدال سے کام لینے کا حکم اللہ رب العزت نے اس آیت میں بیان کیا ہے۔ اب بخل کی کتنی اقسام ہے اور کہاں خرچ کرنا واجب ہے؟ تو خرچ کرنا شرعاً واجب ہے، اور عرفاً عادتاً اور معروفاً بھی یہ جو ہے واجب ہے۔ اب شرعاً واجب کہاں ہے؟ زکوٰۃ، صدقہ فطر، قربانی، حج، جہاد اور اہل و عیال کی ضروریات پر خرچ کرنا یہ واجب ہے، اور جو ان پر خرچ نہ کرے وہ سب سے بڑا بخیل ہے۔ تو سب سے بڑا بخل یہ ہے کہ جو چیزیں شریعت اسلامیہ نے ہم پر واجب کر دی ہیں خرچہ کرنا، ان پہ خرچ نہ کیا جائے۔ اور پھر دوسری بات کہ دوستوں، رشتہ داروں، ہمسایوں پر خرچ کرنا یہ معروف ہے، یہ عادت ہے، یہ عرف ہے، یہ بھی واجب ہے کہ رشتہ داروں کی دعوتیں کی جائیں، دوستوں کی دعوتیں کی جائیں، ان پر خرچہ کیا، ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ اگر کوئی تنگ دست ہے، کوئی پریشان ہے، کسی پریشانی میں، کسی فائنینشیل مشکل میں موجود ہے تو اس کی مدد کی جائے، ان پر خرچ کرنا بھی واجب ہے۔ اور اگر خرچ نہ کیا جائے تو یہ بخیل کا کم تر درجہ ہے، جو پہلے درجے سے کم ہے، لیکن یہ بھی بخیل ہونا ہے۔ اور ایک تیسری قسم ہے، وہ یہ ہے کہ انسان فرائض اور واجبات کی ادائیگی میں تو خرچ کرے، لیکن نفلی صدقات، عام فقراء اور مساکین اور سائلین اور رفاہی اور فلاحی کاموں میں خرچ نہ کرے، اس کے باوجود کہ اس کے پاس استطاعت ہو وہ ان کاموں میں خرچ نہ کرے۔ بس وہ یہ سمجھے کہ مجھ پر زکوٰۃ فرض تھی تو میں نے دے دی، جو صدقہ فطر تھا وہ دے دیا، جو قربانی کرنی تھی کر دی، جو حج کرنا تھا کر لیا، جو اہل و عیال کا خرچہ ہے وہ موجود ہے۔ اب اس کے علاوہ جو نفلی صدقات ہیں ان صدقات میں حصہ نہ لیا جائے، ان صدقات میں پیسے خرچ کرنے کو پیسے خرچ کرنے سے اپنے آپ کو روک دیا جائے، یہ بھی بخل ہے، اور یہ بخل کی تیسری اقسام ہے، یہ تیسرا درجہ ہے جو پہلے دو درجوں سے کم تر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بڑی شدت کے ساتھ کنجوسی اور بخل کی مذمت کی ہے، اور کئی آیتیں اس کے اندر جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور رہا وہ جس نے بخل کیا اور بے پرواہ ہو گیا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، تو اس نے جھٹلایا ایک اچھی بات کو، ایک نیکی کے کام کو اس نے جھٹلایا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ان قریب ہم سہولت میسر کر دیں گے اس شخص کے لیے پریشانی کی راہ میں۔ یعنی وہ شخص جب اس کے لیے وہ آسائشیں، وہ سہولتیں میسر کر دی جائیں گی جس سے وہ پریشانی میں مبتلا ہو جائے۔ فَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور نہیں کام آئے گا اس کا مال جب وہ گرے گا جہنم کے گڑھے میں۔ یعنی یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے بخل کیا اور لاپرواہی اختیار کر دی کہ جو ہوتا رہے، یہ مال میرا ہے، میں کیوں خرچ کروں، تو پھر اللہ رب العزت نے اس کے لیے یہ بات ارشاد فرما دی کہ ہم اس کے لیے پریشانی کی راہ کو استوار کر دیں گے،
اور پھر اس کے بعد جب وہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا تو یہ مال جس کو وہ بچا کے رکھتا تھا یہ اس کے لیے کام نہیں آئے. اسی طریقے سے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ أَحَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. اور ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس نے عہد کیا اللہ سے کہ البتہ اگر اس نے دیا ہمیں اپنے فضل سے تو ہم ضرور صدقہ کریں گے. یعنی ایک وہ قوم ہے، ایک وہ لوگ ہیں جو یہ عہد کر رہے ہیں اللہ سے کہ اگر اللہ نے ہمیں دیا تو ہم ضرور جو اللہ کی راہ میں صدقہ کریں گے. وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ضرور ہم ہو جائیں گے نیکوں میں سے. تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، پھر جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا بخیلوا بِهِ، تو انہوں نے پھر بخیلی اختیار کی، پھر انہوں نے خرچہ روک دیا. وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور پھر وہ پھر گئے اس عہد سے جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا، اور اس حال میں کہ وہ روگردانی کرنے والے، اور اس حال میں وہ ہے کہ انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا، اس عہد کی پاسداری کا انکار کر دیا جب اللہ رب العزت نے انہیں مال عطا کر دیا. اسی طریقے سے ایک اور آیت کے اندر ارشاد فرمایا ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، اور سنو تم وہ لوگ ہو کہ تم بلائے جاتے ہو تاکہ تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں. فمنکم من یبخل، اور تم میں سے کچھ وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں. ومن یبخل فإنما يبخل عن نفسه، تو جو بخل کرتا ہے تو بے شک صرف وہ بخل کرتا ہے اپنے نفس سے، اپنے نفس کے لیے کرتا ہے. واللہ الغنی وانتم فقراء، پر اللہ تو غنی ہے، وہ تو بے پرواہ ہے. وانتم فقراء، اور تم ہی اس کے محتاج ہو. وَإِن تَوَلَّوْا وَإِن تَتَوَلَّوْا وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم پھر جاؤ یستبدل قوما غیرکم، تو وہ بدل دے گا تمہارے سوا دوسری قوم کو، تو یعنی وہ تم کو بدل کے دوسری قوم کو لے آئے گا. ثم لا یکونوا امثالکم، اور وہ جو قوم لائے گا وہ تمہاری طرح بخیل نہیں ہوگی، وہ تمہاری طرح کام نہیں کرے گی. تو اللہ رب العزت نے یہ مسلمانوں کو یہ بتا دیا ہے کہ بخیل ہونا یا بخل کرنا اور اس کو اختیار کرنا اپنی زندگی میں اگر یہ کام جاری اور ساری رہا تو پھر اللہ رب العزت ایک ایسی قوم کو مسلط کر دے گا، ایک ایسی قوم کو بدل دے گا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گی اور بخل اختیار نہیں کرے گی. سورہ حدید میں ارشاد فرمایا، یہ مضمون اس سے پہلے بھی ایک اور آیت کے اندر ہم نے پڑھا ہے، الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل، اور وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں. فمن یتولی فإن اللہ هو الغنی الحمید، تو جو منہ پھیر لے تو بے شک اللہ ہے جو بہت ہی بے پرواہ ہے اور بہت تعریف کیا ہوا ہے. یعنی اگر کوئی شخص مال و دولت کے باوجود خود بھی بخل کرے اور لوگوں کو بھی اس کا حکم دے کہ مال کو بچا کے رکھو تاکہ یہ کام آئے گا، تو اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو بدل جائے، جو منہ پھیر لے، تو اللہ رب العزت غنی ہے اور وہ تو تعریف کیا ہوا ہے. اللہ رب العزت کو ان لوگوں کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں ہے. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا والذین ینکزون الذھب والفضة، اور وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں سونا اور چاندیاں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور نہیں خرچ کرتے اسے اللہ کی راہ میں، فبشرهم بعذاب علیم، تو آپ خوشخبری سنا دیں انہیں دردناک عذاب کی. اور پھر اس کے بعد جو الفاظ اختیار کیے وہ اس کام کی شدت کو بیان کرتے ہیں، یعنی اس کام کی شدت سے اس کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ کام کو نہ کیا جائے. فرمایا یوم یحما علیہا فی نار جہنم، پھر جس دن تپایا جائے گا، گرم کر دیا جائے گا، دہکا دیا جائے گا اس سونا اور چاندی کو جہنم کی آگ میں. فتقوی بہا ہباؤہم وجنوبہم وظہورہم، اور پھر داغا جائے گا اس سے ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کے پٹھوں کو. ھذا ما کنزتم، پھر ارشاد فرمایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ وہ ہے جو تم کنزتم، ھذا ما کنزتم، یہ وہ ہے جو تم نے جمع کر کے رکھا تھا، لانفسکم، اپنے لیے. فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو پھر تم مزہ چکھو اس مال کا جو تم نے جمع کر کے اپنے لیے رکھا تھا، اس چیز کا جو تم کرتے تھے جمع. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بات بالکل وضاحت کے ساتھ فرما دی کہ مال کو جمع کرنا اور مال کو ان جگہ پر جہاں شریعت اسلامیہ نے واجب
اور نفل کے درجے میں رکھا ہے، اس کو نہ کرنا یہ جو ہے ایک دردناک عذاب کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور یہ مال و دولت یہی عذاب کی شکل میں جو ہے انسان پر مسلط کر دیا جائے۔ پھر قرآن مجید کی مشہور آیت ہے وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالَهُ وَعَدَّدَهُ، اور ہلاکت ہے ہر تانا دینے والے کے لیے اور عیب لگانے والے کے لیے جس نے مال جمع کیا اور اسے گن کر رکھا، يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، وہ گمان کرتا ہے کہ بے شک اس کا مال ہمیشہ زندہ رہے گا۔ کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اور ہرگز نہیں البتہ ضرور وہ پھینک دیا جائے گا، دھکیل دیا جائے گا حطمہ میں۔ فما ادراک ما الحطمہ، اور آپ نہیں جانتے کہ حطمہ کیا ہے۔ نار اللہ الموقدہ، کہ یہ اللہ کی آگ ہے جو بھڑکائی گئی ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو پہنچا دی جائے گی ان لوگوں پہ جو مال جمع کرتے ہیں ان کے دلوں کے اندر۔ پھر احادیث مبارکہ میں بھی اس کی بڑی شدت کے ساتھ مذمت کی گئی ہے، اور مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے مال کو ضرورت مند اور اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں، عزیزوں، اقارب میں نفلی اور واجب صدقات کیے جائیں، اور اس مال کو جمع کر کے نہ رکھا جائے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابن آدم، بچے ہوئے کا خرچ کرنا تیرے لیے بہتر ہے اور اس کا روکنا تیرے لیے برا ہے، اور بقدر ضرورت روکنے پر ملامت نہیں، اور ان سے شروع کرو جو تمہاری پرورش میں ہو، یعنی اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرنے سے شروع کرو، اپنے والدین پہ خرچ کرنے سے شروع کرو، اور اس کے بعد پھر رشتہ داروں کو اپنی قربت کے اعتبار سے، اپنے رشتے کے اعتبار سے جو ہے وہ اس خرچے کو آگے بڑھاتے جاؤ اور لوگوں کو دیتے جاؤ۔ صحیح مسلم میں امام مسلم نے اس روایت کو نقل کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بخیل اور صدقہ دینے والے کی مثال ان دو شخصوں کی سی ہے جو لوہے کی زرہ پہنے ہوئے ہیں، جن کے ہاتھ سینے اور گلے سے جکڑے ہوئے ہیں۔ تو صدقہ دینے والے نے جب صدقہ دیا تو وہ ذرا کھل گئی، وہ کشادہ ہو گئی، اور بخیل جب صدقہ دینے کا ارادہ کرتا ہے تو ہر کڑی اپنی جگہ کو پکڑ لیتی ہے، اور وہ کشادہ اگر کرنا بھی چاہتا ہے تو وہ کشادہ نہیں ہوتی۔ یہ بخیل کے بارے میں انتظار، یہ بخیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ ظلم سے بچو کہ ظلم قیامت کے دن تاریکیاں ہیں، اور بغل سے بچو کہ بغل نے اگلوں کو ہلاک کیا، اسی بغل نے انہیں خون بہانے اور حرام کو حلال کرنے پر آمادہ کیا۔ یعنی بغل یہ کہ مال کی زیادتی جائز ہو یا ناجائز طریقے سے ہو، اس نے لوگوں کو، اس نے امتوں کو ہلاک کر دیا، اس نے خون بہا پر آمادہ کیا لوگوں کو، اور حرام کو حلال کرنے پر آمادہ کیا، اور یہ ساری بیماری کی جڑ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بخل کو قرار دیا۔ اور یہ بات قرآن مجید کی اس آیت میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ تم وہ لوگ ہو جو بلائے گئے ہو کہ تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اور وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں تو بے شک ان کا بخل ان کی ذات کے لیے ہے، اور اللہ تو بے پرواہ ہے۔ اور اگر تم پھر جاؤ تو پھر اللہ کیا کرے گا؟ یستبدل قوما غیرکم، تو وہ بدل دے گا تمہارے سوا دوسری قوم کو، ثم لا یکونوا امثالکم، اور پھر وہ تمہاری طرح بخیل نہیں ہوں گے، وہ تمہاری طرح بخل کرنے والے نہیں ہوں گے۔ یعنی یہ ارشاد فرما دیا گیا کہ اللہ رب العزت قوموں کو بدل دیتا ہے۔ یہ اگلی قومیں برباد ہو گئی ہیں اسی وجہ سے کہ وہ اپنے بخل کی وجہ سے، مال کو جمع کرنے کی وجہ سے، اور مال کو جائز اور ناجائز طریقے سے جمع کرنا، اور پھر جن جگہوں پہ ضرورتاً خرچ کرنا ہے ان پہ خرچ نہ کرنا، یہ وہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس سے پہلے کی امتوں کو جو ہے وہ ختم کر دیا۔ اسی طریقے سے امام ترمذی نے اس حدیث کو بیان کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سخی قریب ہے اللہ سے، قریب ہے جنت سے، قریب ہے آدمیوں سے، دور ہے جہنم سے، اور بخیل دور ہے اللہ سے، دور ہے جنت سے، دور ہے آدمیوں سے، قریب ہے جہنم سے۔ اور اب یہ بات جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، فرمایا جاہل سخی اللہ کے نزدیک زیادہ پیارا ہے بخیل عابد سے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس جملے کے اندر کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی گئی کہ ایک شخص جو جاہل ہے، جسے کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، جسے شرعی تقاضوں کا بھی معلوم نہیں ہے، لیکن وہ سخی ہے، تو فرمایا کہ اللہ کے نزدیک وہ زیادہ پیارا ہے اس شخص سے کہ جو عابد ہو، جو عبادت گزار ہو، لیکن وہ بخیل ہو، جہاں ضرورت ہو وہاں خرچ نہ کرنے والا ہو، اپنے حال و اولاد پہ خرچ کرنے والا نہ ہو۔
صدقات زکوٰۃ خیرات جہاں دینے ہیں وہ نہ دینے والا ہو، لوگوں کی ضروریات اس کے ہاتھ میں ان ضروریات کو پورا نہ کرنے والا ہو، خواہ وہ کتنا ہی عبادت گزار ہو، اس کا درجہ اس جاہل سخی کے برابر نہیں ہو سکتا اللہ رب العزت کی بارگاہ۔ اسی طریقے سے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سخاوت جنت میں ایک درخت ہے، جو سخی ہے اس نے اس کی ٹہنی پکڑ لی ہے، وہ ٹہنی اس کو نہ چھوڑے گی جب تک جنت میں داخل نہ کر لے۔ اور بخل جہنم میں ایک درخت ہے، جو بخیل ہے اس نے اس کی ٹہنی کو پکڑ لیا ہے اور وہ ٹہنی اسے جہنم میں داخل کیے بغیر نہیں چھوڑے گی۔ اسی طریقے سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان پر صدقہ ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ کچھ نہ پائے، فرمایا تو پھر اپنے ہاتھ سے کام کرے، اپنے کو نفع پہنچائے اور صدقہ بھی دے۔ تو عرض کیا کہ اگر اس کی استطاعت نہ ہو یا نہ کرے تو پھر، تو فرمایا صاحب حاجت پر پریشانی کی آنات کرے، یعنی وہ جو پریشان ہے اس کی کسی طریقے سے بھی اگر اس کی مدد کی جا سکتی ہے، اسے حوصلہ دیا جا سکتا ہے، اس کی جو ہے وہ اس کی پشت پناہی کی جا سکتی ہے تو یہ کام کرے۔ فرض کیا کہ اچھا، پھر پوچھا کہ عرض کیا کہ اگر یہ بھی نہ کرے تو فرمایا کہ نیکی کا حکم کرے۔ فرمایا کہ اچھا، پھر سوال کیا گیا کہ اگر یہ بھی نہ کرے تو پھر فرمایا کہ شر سے باز رہے، کہ یہی اس کے لیے صدقہ ہے۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ انسان اگر کسی کے لیے کچھ نہ کر سکے تو کم از کم شر پیدا نہ کرے، کیونکہ شر جو بھی کوئی شخص پیدا کرے گا اس سے دوسرے لوگ متاثر ہوں گے، وہ دوسرے لوگوں کے لیے ہوگا۔ کوئی شخص اپنے لیے شر پیدا نہیں کرتا، وہ دوسروں کے لیے شر پیدا کرتا۔ تو اگر دوسروں کی ہم مدد نہ کر سکیں، اپنے مال اور دولت اور اپنے علم اور قابلیت سے دوسروں کو نفع نہ پہنچا سکیں اور نہ کرنے کی عادت ہو، تو بھی ان کے لیے اتنی بات ارشاد فرما دی کہ اگر ان ساری چیزوں کی استطاعت نہ ہو یا عادتاً بھی اگر انسان ایسا نہ کرتا ہو، تب بھی کم از کم اتنا کام ضرور کرے کہ شر سے باز رہے، کیونکہ کم از کم یہ بھی ایک ایسا صدقہ ہے جس سے لوگ اس شخص کے شر سے جو ہے وہ بچے رہیں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب القبر۔ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے، تیری پناہ مانگتا ہوں بغض سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں نکمی عمر کی طرف لوٹائی جاؤں، اور تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کے فتنے سے اور عذاب قبر سے اور قبر کے عذاب سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آدمی میں بدترین خصلت سخت گھبراہٹ میں ڈال دینے والی حد سے بڑی ہوئی کنجوسی اور سخت بزدلی ہے۔ یہ انسان کی بدترین خصلت کے اندر شامل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس کے مال کو ایک گنجے سانپ کی شکل دے دی جائے گی جس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، اور اس کا قیامت کے دن اسے طوق پہنا دیا جائے گا، اور وہ اسے اس کے دونوں کناروں سے پکڑے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں اور میں تیرا خزانہ ہوں۔ اور پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام نے اس آیت مقدسہ کی جو ہے وہ تلاوت فرمائی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مالدار اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو قیامت کے دن اس کا مال ایک گنجے سانپ کی شکل میں بن جائے گا، پھر وہ منہ کھولے ہوئے جہاں کہیں وہ شخص جائے گا اس کا پوچھا کرے گا اور وہ شخص اس سے بھاگے گا، اس سے کہا جائے گا کہ یہ تیرا مال ہے جس کے معاملے میں تو بخل کرتا تھا۔ جب وہ دیکھے گا کہ اس سے چھٹکارا نہیں ملتا تو وہ اپنے ہاتھ سے اس کے منہ میں داخل کر دے گا، چنانچہ وہ سانپ اونٹ کی طرح اس کے ہاتھ کو چبا ڈالے گا۔ اس روایت کو امام مسلم نے بیان کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر روز فرشتے نازل ہو کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرما، اور اے اللہ خرچ نہ کرنے والے کے مال کو ضائع کر دے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آسمان سے فرشتے نازل ہو کے اس شخص کے لیے جس کا جو مال خرچ کرتا ہے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کا بدل عطا فرما۔
اور جو خرچ نہیں کرتا اس کے لیے بد دعا کی جاتی ہے کہ اس کا مال ختم کر دے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بکثرت مرتبہ دعا کرتے ہوئے سنا کہ اللہ میں پریشانی سے، غم سے، عاجزی سے، سستی سے، بخلی سے، بزدلی سے اور قرض کی زیادتی سے اور لوگوں کے غلبے سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سخی کی لغزش سے درگزر کرو، یعنی کوئی شخص جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ سخی انسان ہے اور اگر اس سے کوئی خطا ہو جائے تو اسے درگزر کر دو، کیونکہ جب بھی وہ لڑکھڑاتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے، یعنی اس کو سہارا دیتا ہے اللہ رب العزت کی ذات، جو اس کی بارگاہ میں جو اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اگر انہیں کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی لڑکھڑا جاتے ہیں تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ان کو سہارا دیتا ہے۔ لہذا انسانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ جو سخی شخص ہے اس کی خطاؤں کو درگزر کرو اور اس سے آنکھیں بند کر لو، کیونکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کا مرتبہ یہ ہے کہ اگر کبھی وہ لڑکھڑایا، کبھی وہ پریشان ہوا تو اللہ رب العزت کی ذات ہے جو اس کو سہارا دیتی ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر ارشاد رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس وہی مال ہے جو میرے شوہر نے اپنے گھر میں رکھا ہے، کیا میں اس میں سے دیا کروں؟ آپ نے فرمایا دیا کرو اور تھیلی کا منہ بند کر کے نہ رکھو ورنہ تم پر بھی بندش کر دی جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ انہوں نے مساکین یا صدقے کو گننے کا ذکر کیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دیا کرو اور گنا نہ کرو ورنہ تم کو بھی گن کر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسلمانوں میں دو خصلتیں جمع نہیں ہوتی، بخل اور بد خلقی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دھوکہ دینے والا، احسان جتلانے والا اور بخیل، یہ تینوں لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے یہ حدیث بھی بڑی اہم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے اچھے لوگ تمہارے حاکم ہوں اور تمہارے مالدار سخی ہوں اور تمہارے باہمی امور مشاورت سے ہوں تو زمین کے اوپر رہنا تمہارے لیے زمین کے نیچے دفن ہونے سے بہتر ہے، اور جب تمہارے بدترین لوگ تمہارے حاکم ہوں اور تمہارے مالدار لوگ بخیل ہوں اور تمہارے امور تمہاری عورتوں کے سپرد کر دیے جائیں تو زمین کے نیچے دفن ہونا تمہارے لیے زمین کے اوپر رہنے سے بہتر ہے۔ اور یہ بات آج کے دور میں بڑی صادق آتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے ایک اور روایت ہے کہ 7 ہلاکت کرنے والی چیزوں سے بچو، تو لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، بخل کرنا، ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن بھاگ جانا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابن آدم اگر تو خرچ کرے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے اور اگر تو بخل کرے تو یہ تیرے لیے بدتر ہے، اور قدر ضروری پر تجھے ملامت نہیں کی جائے گی، اور اپنے اہل و عیال سے ابتدا کرو اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں احکامات میں سختی ہوگی، احکامات میں سختی زیادتی ہوگی اور دنیا سے صرف بدبختی زیادہ ہوگی اور لوگوں میں بخل زیادہ ہوگا اور قیامت بدترین لوگوں پر قائم کی جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی بندے کے پیٹ میں اللہ کی راہ میں غبار اور جہنم کا دھواں جمع نہیں ہوگا، یعنی ایک شخص جو اللہ کی راہ میں تکالیف اٹھاتا ہے، پریشانیاں اٹھاتا ہے، تو اس تکالیف اور پریشانیوں میں جو گرد و غبار آئے گا وہ اور جہنم کا دھواں یہ ایک ساتھ کبھی جمع نہیں ہوگا، اور کسی بندے کے دل میں ایمان اور بخل ایک ساتھ جمع نہیں ہوگا۔ یعنی اگر کوئی شخص حقیقتاً ایمان والا ہے تو لازماً اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ صدقہ و خیرات سے کام لے اور اللہ کی بارگاہ میں سخاوت کا مظاہرہ کرے اگر اللہ رب العزت نے اس کو اتنا مال عطا کیا ہے۔ پھر اس آیت کا آخری حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہر شے اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس آیت کے آخر میں وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی زمین اور آسمان کا جو کچھ ہے حقیقتاً مالک تو اللہ ہی ہے، تو پھر تم کو جو بظاہر ملکیت دی گئی ہے تم بخل کیوں کرتے ہو؟ جبکہ تمہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے اس مال کو خرچ کرو
تمہیں اس کا ریٹرن دیا جائے گا، تمہیں اس کا ریوارڈ دیا جائے گا، تمہیں مرنے کے بعد اس سے زیادہ دیا جائے گا، دنیا میں بھی اس سے زیادہ دیا جائے گا، تو پھر وہ مال جس کی تم مالک نہیں ہو، جس کی حقیقی ملکیت ہماری ہے، اس مال کو خرچ کرنے میں بخل کا مظاہرہ کیوں کرتے ہو؟ اسی طرح ارشاد فرمایا انا نحن نورث الارض ومن علیہا والینا یرجعون، اور بے شک ہم ہی ہیں زمین کے وارث اور ان کے بھی جو اس پر رہتے ہیں، اور وہ ہماری طرف ہی لوٹائے جائیں گے۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض، کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، جبکہ آسمانوں اور زمین یہ سب کی سب اللہ ہی کی میراث ہے، یہ سب کا اصل مالک اور مختار اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو پڑھا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کو معاف فرمائے، اور اس قرآن مجید کو سمجھنے، سمجھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ رفیق بھائی۔ جی بھائی، کسی کی طرف سے کوئی